بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک بہترین عمل ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اور وہ ہمارے دوست جو جنات، آسیب، سایہ اثرات یا نظر حسد کا شکار ہیں، یعنی یا تو ان کے اوپر جنات مسلط ہیں، یا ان کے اوپر کوئی سایہ ہے، یا وہ آسیب زدہ ہیں، ان کا جسم ہر وقت جکڑا رہتا ہے، جنات کے دورے پڑتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، یا ان کے اوپر کوئی سایہ کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے نظر حسد کا شکار ہیں، تو ان حضرات کے لیے، ان دوست احباب کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان مریضوں کے لیے یکم محرم الحرام کو، 2 محرم کو اور 3 محرم کو، یہ 3 تاریخیں ہیں اس عمل کے کرنے کی۔ ان 3 تاریخوں کے اندر اس عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ آسان ترین عمل ہے، مختصر عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے۔ ایک دن عمل کرنا ہے اور ایک ہی دن عمل کر کے ان 3 تاریخوں کے اندر اس عمل والے پانی سے اور اس طریقے کے مطابق نہا لینا ہے، اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈال لینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی جنات کے جو مریض ہیں، آسیب زدہ جو مریض ہیں، نظر حسد کے مریض ہیں، یا سایہ اثرات کے مریض ہیں، وہ سایہ جناتی ہے، شیطانی ہے، یا کسی انسانی چیز کا سایہ ہے، اسی طرح سے کسی بھی مخلوقات کا سایہ جسم کے اوپر ہے، نظر حسد ہے، وہ چاہے جناتی ہے، شیطانی ہے یا انسانی ہے۔ اسی طرح کوئی آسیب زدہ ہے، آسیب مسلط ہے، جسم کے اوپر ہے، بچوں کے اوپر ہے، یا کسی بھی گھر میں افراد میں سے کسی کے اوپر بھی ہے، تو ان تمام حضرات کے لیے مختصر اور پر اثر عمل ہے۔ کرنا اس کو ہے، یا یکم محرم الحرام کو کر لیں، یا 2 محرم کو کر لیں، یا 3 محرم کو، ان 3 تاریخوں میں سے کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے، مختصر ہے، اچھی طرح سے سن لیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تازہ پتے لینے ہیں، بیری کے درخت کے 21 عدد تازہ پتے لینے ہیں، ان پتوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے، تو ان کے اوپر باوضو ہو کے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورۃ الناس، 3 چیزیں پڑھنی ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ، پھر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ ان پتوں کے اوپر اچھی طرح سے دم کر کے، اچھی طرح سے ان کے اوپر پھونک مار کے، تو ان پتوں کو پانی کے ایک بڑے پتیلے کے اندر یا بڑا کوئی برتن لیں، آگ کے اوپر رکھیں، اچھی طرح سے ابال لیں۔ جب دیکھیں کہ پانی کا رنگ تھوڑا ہلکا سبز ہو چکا ہے، تو پانی اتار لیں، چھان لیں، ٹھنڈا کر لیں، اور کسی بھی پانی صاف کے اندر، بالٹی یا ٹب وغیرہ میں اس کو مکس کر کے اپنے سارے جسم کے اوپر وہ پانی ڈال لیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا جسم گیلا ہونا چاہیے، اس پانی سے نہا لینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جناتی مریض، آسیب زدہ مریض، سایہ زدہ مریض اور نظر حسد کے جو شکار لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جسم ان تمام چیزوں سے صاف ہو جائے گا، اور ان کے جسم سے یہ تمام چیزیں، شیطانی مخلوقات کی نظر ہے، جناتی نظر ہے، انسانی نظر ہے، یا اسی طرح آسیب زدہ وہ مریض ہے جسم کے اوپر وزن بوجھ تکلیف ہے، ہر وقت جسم جکڑا رہتا ہے، چڑچڑا پن ہے، غصہ آتا ہے، اور جسم کے اوپر برے برے عجیب سے وزن بوجھ پڑتا ہے، یا دل دماغ میں خیالات آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جناتی، آسیبی یا سایہ اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا نظر حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی اس مریض سے، اس کے جسم سے مکمل طور پہ صاف ہو جائیں گی۔ عمل دوبارہ سن لیں، 21 عدد تازہ پتے لینے ہیں بیری کے درخت کے، ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کریں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 21 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، اور 21 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے پتوں کو دم کر لیں، پانی کے اندر ڈال کے ابال لیں، آگ کے اوپر اچھی طرح سے ابال لیں، یہاں تک کہ کلر نکلے، سبز ہلکا کلر جب آ جائے پانی کا، تو اس پانی کو سائڈ پر رکھیں، پتوں کو نکال لیں، چھان لیں، صاف کر لیں، ٹھنڈا کر لیں، صاف پانی کے اندر ڈال کے اس پانی سے مریض کو نہلا دینا ہے، یا خود اپنے لیے کرنا ہے تو آپ نے نہا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، چاہے جناتی ہیں، آسیبی ہیں، شیطانی ہیں، یا نظر حسد کے مریض ہیں، تو یہ جسم سے مکمل طور پہ صاف ہو جائیں گی، اور جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور جسم سے یہ تمام جو نظر بد یا حسد کے اثرات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔